ڈیموکریسی کا کانسیپٹ دیا علامہ محمد اقبال نے، لیکن وہ ڈیبیٹ ہم اس کو گفتگو میں نہیں لا سکے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کا مجھے نہیں پتا کہ سال کون سا ہے اس کا جب سے آغاز ہوا. یہ علامتی سی ہے کیا؟ مطلب آپ لوگ اپنی سفارشات بھیجتے ہیں، وہ آپ کی سفارشات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویری گڈ، آپ کی سفارشات بہت اچھی ہیں، ہم نے اس کو سنبھال کے رکھ لی. تو یہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کونسل کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ لیجسلیشن میں وہ مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی تک جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری طرف سے سفارشات جاتی ہیں ان کا ایک بڑا اثر کم از کم منسٹریز کی سطح تک تو ہوتا ہے. اچھا جی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک جتنی بھی سفارشات آئی ہیں ان کو فلور پر پیش کیا جائے، اس پر ڈیبیٹ ہو اور ان کا عملاً نفاذ ہوئی پیش. ابھی تک تو پیش. اچھا فلور پہ نہیں گئی ہوئی ابھی تک؟ یہ جو نیشنل اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی؟ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. اچھا. تو فلور پر جا کر ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو پراپر اس کی یعنی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو وہ یہ کیا کیوں رک جاتا ہے؟ معنی کیا ہے اس میں؟ بس ظاہر ہے کہ ولنگنس کی کمی ہے. اگر نفاذ کا ارادہ ہو جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ ایک یہ بھی تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ نفاذ ہی نہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے شاید بنیادی خوف جس طرح سائن نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے وجود پر اسلام کے نفاذ کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلا خطرہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ میں اس وجود پر نفاذ کر سکوں گا یا نہیں. آپ نے علامہ اقبال کے حوالے سے اسپریچول ڈیموکریسی کا ذکر کیا. اقبال نے یہ 6 لیکچر کے آخر میں یہ بات انہوں نے فرمائی جی. اس میں وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو ضرورت ہے اسپریچول ایمانسپیشن آف دا انڈیویجول. اچھا جی، اس کو تو اردو میں بھی بتا دیں. فرد کی روحانی آزادی، فرد کی روحانی آزادی، روحانی خود مختاری. تو جب تک ہمیں روحانی خود مختاری نہیں ملے گی اور اسپریچول انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس، ٹھیک ہے، تو اس کائنات کا جو اوریجن ہے وہ روحانی ہونا ہے. ٹھیک ہے. الستو بربکم قالوا بلی. ٹھیک ہے. ہماری جو اصل ہے وہ مٹیریلسٹک مادی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مجموعی طور پر آج اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے پاس تھے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث وہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے. اور عذاب بھی کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی جینوسائیڈ ہو رہا تھا. صحیح. اب ہوا یہ کہ اللہ نے جب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. ریڈ سی کو کراس کیا، مدائن صالح میں آ گئے اور وہاں آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ تورات کا نفاذ کرتے انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا گیا اور کہا گیا کہ تم جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کتاب کو اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ نافذ کرو. آج ہماری کیفیت بھی کچھ یوں ہی ہے. مصائب و آلام کا ایک کوہ گراں ہم پر کھڑا ہوا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ وہ وعدہ جو تم نے ہم سے کیا تھا وہ وعدہ تم پورا کر دو. تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو وہ عروج عطا فرمائے کہ جو قائد اعظم اور اقبال کا کوئی قابل و تم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. جی بالکل. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جب یہ بات کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا کیس ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، تو یہ اب دیکھیں نا، آپ اور ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ گلہ نال تے پیٹ نہیں بھرتا نا، پیسے تو چاہیے ہوندے نے. اب 280 روپے کا ایک ہوتا ہے ڈالر، یا پتہ نہیں 82 کا کتنے کا، تو عزت تو ان کی زیادہ ہے نا 280 گنا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سکہ ہے نا، وہ اب آپ اس کو پھینکیں تو اس کی آواز نہیں آتی. انہوں نے اس کا مٹیریل ہلکا کر دیے، تو وہ ٹنگ کا آتا تھا، وہ بڑا اچھا تھا، وہ اب انہوں نے ہلکا کر دیا، وہ کمپرومائز اس پہ بھی کر لیا. نور بھائی سورۃ توبہ میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبل وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تم سے جو ایمان لائے ہو اور اعمال صالحہ کرتے رہو گے تو وہ تمہیں دنیا میں خلافت دے دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور وہ تمہیں دنیا میں تمہارے دین پہ جیسے کہ تم چاہو گے آزادی سے عمل کرنے کے مواقع دے گا، کوئی تمہاری روک ٹوک نہیں ہوگی، اور تمہارے ہر خوف کو امن میں بدل دے گا. اب یہ 3 وعدے جو ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے. اب ہمارا ایمان ہی کہاں رہا؟
ہمارا ایمان اب یہ ہو گیا کہ یہ اس بت کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، یہ خفا ہو گیا تو ہم سے ڈالر چھن جائے گا، وہ خفا ہو گیا تو قسط نہیں آئے گی، وہ خفا ہو گیا تو ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی، نتیجے میں ہم نہ تیتر رہے نہ بٹیر، اور ہماری اپنا تشخص آئیڈینٹی جو ہے، ہماری آئیڈینٹی ہم لوز کر چکے ہیں، اس کو واپس لانا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر ہمیں اپنے اس نظریے پہ غور کرنا ہوگا، پھر ہم اس پوائنٹ پر جائیں گے جس کو چھوڑا ہے، بالکل ٹھیک، اور پھر ہم خود بخود بالکل ٹھیک نتیجے کے طور سے اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلاف کرتا نہیں۔ اب دیکھیے جو بھی اس کی فطرت ہے، جو اس کے مطابق چلتا ہے، جیسے اس نے زہر میں مارنے کا رکھا ہے، اب اس کا وہ فطری ریاکشن ہے، وہ میں کھاؤں آپ کھائیں، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کھائے تو نہیں مرے گا، کافر کھائے تو مرے گا، وہ جو بھی کھائے گا مرے گا۔ اب ایمانداری اگر کوئی کافر کرے گا تو رب اس کو ترقی دے گا۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک۔